صدر مسلم لیگ نون ضلع حافظ آباد چودھری محمد بخش سارن میرے ساتھ موجود ہیں. الیکشن کے بعد ان سے پہلی چٹ چیٹ ہو رہی ہے, ان سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. الیکشن ہوئے, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کو حکومت ملی, وفاق میں بھی, پنجاب میں بھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ آج پہلی دفعہ ان کے ساتھ چٹ چیٹ کر رہے ہیں. بڑے دبنگ لیڈر ہیں, مقامی طور پر ان کے بڑے جو ہے وہ اپنے ایک مخصوص انداز سے یہ بات کرتے ہیں. چودھری محمد بخش سارن صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ جی الحمدللہ. چودھری صاحب, حکومت بن گئی, پہلے تو کسانوں کے مسائل رہے, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک کسان کنونشن جو ہے وہ, جس کو اچانک کسان کنونشن کہتے ہیں, وہ منعقد کیا, اور وہاں پہ بڑی تقاریر ہوئی اور کسانوں کے مسائل کے اوپر بھی بات ہوئی. تو آپ نے وہ تقریر دیکھی ہوگی یقیناً سوشل میڈیا کے اوپر, کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا پہ میں نے وہ ان کا جو ورکر کنونشن, نام نہاد ورکر کنونشن, یعنی اور ساتھ انہوں نے اس کا نام کسان کنونشن دیا ہوا تھا. جی دیکھیں, گندم کی خریداری کے سلسلے میں جتنی بد نظمی پاسکو کی خریداری میں ہوئی, اور پاسکو والوں نے بے لگام اس دفعہ بے لگام ہو کر زمینداروں کے مفادات کے خلاف, کاشتکاروں کے مفادات کے خلاف جو انہوں نے اس دفعہ رویہ اپنایا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بالکل نہ ان کو پوچھنے والا تھا, نہ ان کو ان سے کوئی جواب لینے والا تھا. اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے. یعنی اگر ہماری گورنمنٹ ہے تو ہماری بھی فرض تو بنتا تھا نا. لیکن وہ بے لگام گھوڑا بن چکا تھا اس دفعہ پاسکو. جب یہ شور شرابہ چل رہا تھا, اس وقت یہ پی ٹی آئی والے کہاں تھے؟ یعنی تقریباً ایک عرصہ سے یا کم سے کم 3 ہفتہ سے یہ شور پڑ رہا تھا. میڈیا پہ شور تھا, اس پہ سوشل میڈیا پہ تھا, پرنٹ میڈیا پہ تھا. ہر آدمی جو ہے وہ اخبارات میں اور دوسرے میں اپنے بیان دے رہا تھا, اور ویڈیوز شیئر ہو رہی تھی. جو جیسے یہ بدعنوانی ادھر ہو رہی تھی, ان کی ویڈیوز آ رہی تھیں, ان کے بیانات لوگوں کے آ رہے تھے. لیکن یہ لوگ اس وقت 3 ہفتے سے یہ طوفان بدتمیزی جو برپا ہوا تھا پاسکو کے حوالے سے, اس وقت پی ٹی آئی والے کہاں تھے؟ کیا پی ٹی آئی والوں نے باردانہ نہیں لیا؟ پی ٹی آئی والوں کو کیسے باردانہ مل گیا؟ حکومت پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے. نہیں دیکھیں, ان لوگوں کے ساتھ ملی بھگت بے ضابطگی ہوئی. اچھا, اسی طرح وہ بھی لے گئے. اچھا, بالکل انہوں نے لیا ہے باردانہ, اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی بات اس میں کوئی وہ شبہ نہیں ہے. ان کو بھی باردانہ ملا ہے. لیکن سوال یہ ہے, آپ ان چیزوں سے ہٹ کر دیکھیں نا, کہ سوال یہ ہے کہ یہ 3 ہفتے خاموش کیوں رہے؟ کدھر تھے؟ جب خریداری بند ہو گئی تو ایف آئی اے والے جو ہے وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو گئے, متحرک ہوئے, انہوں نے انکوائری شروع کر دی, اور کام ٹھنڈا پڑ گیا. تو اس وقت ان کو یہ کنونشن یاد آیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کنونشن میں گفتگو ہوئی, کیا وہ صرف کسان کی بات ہوئی ہے؟ دراصل کسان کنونشن کے نام پر اشتہاری اور مفرور رہنماؤں کو بلا کر وہ بدتمیزی کی گئی, وہ بد زبانی کی گئی, اور ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی. ان کا مقصد صرف یہ تھا, ان کا مقصد کسان کا نہیں تھا. وہ تو کسان کے نام کا کندھا استعمال کر رہے تھے. اچھا, میرا یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اشتہاری جو ملزمان ہیں ان کو بلا کر کنونشن میں اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی. اچھا, ایک میں اور آپ کو بات بتاؤں جی, کہ اسٹیج پہ
سرکاری ملازمین اسٹیج پہ فرنٹ پہ نظر آ رہے تھے، اسٹیج پہ سرکاری ملازمین بھی ایسے تھے. حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب کے ملازم ہیں، گورنمنٹ کے جو ملازم ہیں، سرکاری ملازم جو ہیں، وہ اسٹیج پر بڑے متحرک تھے، وہ اسٹیج پر موجود تھے اور انہوں نے اسٹیج سنبھالا ہوا. ہاں انہوں نے اسٹیج سنبھالا ہوا تھا. وہ محکمے کو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات. وہ محکمے والوں کو نظر نہیں آیا. 2 دن ہو گئے ہیں نا جی، ہاں جی 2 دن ہو گئے ہیں نا. سوشل میڈیا پہ سارا اپنا کسان کنونشن، نام نہاد کسان کنونشن شیئر ہوا ہے. تو محکمے والوں نے نہیں پوچھا ان سے اپنے متحد کہ آپ بھائی ادھر کیا کر رہے تھے، آپ تو گورنمنٹ ملازم ہیں، آپ تو سیاست سرگرمیوں میں حصہ ہی نہیں لے سکتے. ان کو کسی نے پوچھا؟ دیکھیں جی، میں نے تو جو کنونشن کے اگلے روز میں نے جو اپنا ایک بیان جاری کیا تھا، جی، اس میں نے تو کہا ہے نا کہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو تھی، کیا انہوں نے ان کو اجازت دی تھی؟ یا ان کو پہلے پتہ تھا؟ اگر اجازت نہیں دی گئی تھی تو پھر ان کا وہ کنونشن ہوا کیوں؟ انہوں نے کیوں کرنے دیا؟ کیا یہ اتنے بے بس اور لا علم تھے یہ ڈپٹی کمشنر آفس والے یا دیگر انتظامیہ والے کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ کنونشن کا انعقاد ہو رہا ہے یا وہ کر رہے ہیں؟ کہاں گئی اسپیشل برانچ؟ کہاں گئی آئی بی والے؟ ان سب کو انتظامیہ کو پتہ نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سب کو پتہ تھا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ کسی ضلع میں اول تو ان کو اجازت نہیں دی گئی، پنجاب کے کسی ضلع میں، ایون کہ اسلام آباد میں بھی اگر وہ اجازت کے بغیر کنونشن کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو وہ کنونشن روک دیا گیا، وہ نہیں ہونے دیا گیا. حافظ آباد میں اجازت بھی نہیں ہے اور وہ کنونشن بھی کر گئے ہیں، مفرور آ کر تقریریں کر گئے ہیں، حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف عرض رسائی کر گئے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. نہیں دیکھنا ہے آپ نے کہا کیسے پہنچا ہے بھائی، وہ یکدم تو نہیں نا آ گیا. یکدم سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دن آیا ہے یا یہ اس سے پہلے سے یہاں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مفرور جو تھے وہ احمد اظہر صاحب اس دن آئے ہیں یا اس سے پہلے کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور کتنی دن پہلے کی وہ آئے ہوئے ہیں. چلو محمد بخش سارر صاحب نے کہا کہ جی یہ اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اسی دن اس کنونشن میں شریک ہوا ہے یا اس سے پہلے ہی یہاں پہ موجود تھا. یہ بھی چیز دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جوہر صاحب، وہاں پہ جس طریقے کی باتیں ہوئی ہم نے بھی سنی اور آپ نے بھی سن لی، اس کے بعد ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اگلے دن. 8 تاریخ کو کنونشن ہے، 9 تاریخ کو مقدمہ درج ہوتا ہے، اور مقدمے کے میں جو دفعات لگتی ہیں وہ آپ نے پڑھی ہیں؟ میں نے وہ دیکھی ہے، ایف آئی آر. جی، ایف آئی آر دیکھی ہے. اگر مفرور آیا ہو وہ تقریر پبلک کو گورنمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف اکسانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہو، ایسی تقریر کر رہا ہو، اور پھر وہ جب جانے لگے تو یہ بقول ان کے ایف آئی آر کے متن کے کہ وہ ان کے کارکنوں نے جتھا بن کر پولیس سے گتھم گتھا ہو گئے اور انہوں نے مفرور کو چھڑا لیا. بھائی وہ دفعہ کدھر لگی ہے؟ دفعہ وہ لگائی گئی ہے دفعہ. دیکھیں نا، ایک پبلک پلیس پہ پولیس کے ساتھ، وہاں مسلح، ان کے مسلح گن مین بھی تھے جی، اور پولیس سے وہ کہتے ہیں کہ جی، پولیس والے کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ وہ گتھم گتھا ہو گئے. تو وہ دفعہ کہاں لگی ہے؟ ہم نے تو ایک تقریر کی تھی نا، ہمارا ایک کنونشن ہوا تھا، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی ڈنڈا نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی سوٹا نہیں تھا. ہم نے تو ایک تقریر کی تھی نا، تو دہشت گردی کا مقدمہ چلے. بھائی ایک پبلک پلیس پہ سینکڑوں لوگ موجود ہیں، وہ پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے ہیں، گن مین وہاں موجود ہیں، آپ نے وہ دفعہ ہی نہیں لگائی. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ مٹھ رکھو، ایک جی مٹھ رکھو، ساروں کا یہی مقصد ہے کہ چپ رکھو، یعنی کہ یہ ملی بھگت تھی. بس آپ سمجھ لیں. پھر دیکھیں نا، پتہ تو کیوں نہیں ہے پتہ. اگر وہاں لاہور میں
स्पेशल ब्रांच का एक आला अफसर एसएसपी लेवल का स्पेशल ब्रांच का जी जी वो लाहौर में बैठा हो, इनका रिश्तेदार हो, जी तो इनको सब पता है। फिर पता तो इन्होंने ये कहना है ना कि हमें कोई पता नहीं था, सब पता था। अच्छा, वो कैसे पता लगने देता है इनको? अच्छा, इनका रिश्तेदार है जिन्होंने ये करवाया है, कन्वेंशन करवाया जी, है, जी। या आप ये बात कर रहे हैं? ये करीबी रिश्तेदार जिन्होंने कन्वेंशन कराया है ना, अच्छा, इनके करीबी रिश्तेदार जो स्पेशल ब्रांच के एसएसपी हैं लाहौर में, जी वो स्पेशल ब्रांच में हों, वहाँ के एसएसपी हों, तो इन्होंने तो कहना है कि हमें नहीं पता। और ये जो एफआईआर दर्ज की गई, जैसा कि आप ये एफआईआर देख सकते हैं, इसमें मेरी कुछ चंद अफसरान से बात हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने नाम लेना मुनासिब नहीं, उन्होंने कहा कि देखें जी, हमारी रूटीन की चेकिंग थी, हम अपनी ड्यूटी पे मौजूद थे, हमें किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि इनको गिरफ्तार करना है पहले या बाद में। मतलब किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि इनको गिरफ्तार करना, हालांकि उनके इल्म में था। बात हो रही है असल में एफआईआर की। एफआईआर बड़ी मजे का केस है। एफआईआर में जो दफात लगाएंगी, जो उसका मतन है, उससे कम से कम जो आम आदमी वो इत्तेफाक नहीं करता। मतन क्या है? मैंने पढ़ा है मतन, आपने भी पढ़ा है। हाँ जी, उसमें क्या है मतन, क्या है आप बता दें। मैंने तो पढ़ा, मैंने जो पढ़ा है उस हिसाब वहां पे पुलिस थी नहीं, पुलिस ने उनको रोका ही नहीं, पुलिस ने उनके साथ, हाँ वो लिखा है उसमें कि हमें इतला दी गई कि वहाँ एक इज्तिमा हो रहा है, तो उस इतला पे हम गए। अच्छा, दूसरा जो हमारी बहन है कौमी असम्बली की, मैं जो मेंबर है कौमी असम्बली है, देखे ना, अनिका मेहदी हसन भट्टी, उन्होंने कल ये कहा कि जी हमारे जो मेंबरान है कौमी सूबाई असम्बली जो आए हुए थे, हमारे मेहमान थे, उनको एक डीएसपी साहब ने ज़ुदोको किया और उनके ऊपर टार्चर किया। हालांकि मेरा जो सोर्स है, ये जो आम सहाफ़ी का सोर्स है, आम आदमी का, आम वर्कर का सोर्स है, वो ये बता रहा है कि वहां पे किसी किस्म का इनका आमना सामना ही नहीं हुआ, वहां पे उनको फ्री हैंड था। ये भी तो सवाल बनता है ना। नहीं, यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल कोई उधर ऐसी इन्होंने उनको कतन कोई मॉनिटर नहीं किया, ना उन्होंने कानून को फॉलो किया है, खुद कानून वालों ने, अच्छा, इंतज़ामिया ने ठीक है, कानून पर अमल नहीं किया। ठीक है, देखे ना कि हमें इंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये कैसे हो सकता है? आप मान सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मान सकता। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो फिर आपने एफआईआर क्यों की? अगर उन्होंने काम ठीक किया है, हुकूमत की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन नहीं थी, उनको इजाज़त थी, तो आपने एफआईआर क्यों की है? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि एक उन्होंने गैर कानूनी काम किया है और आप उस कह रहे हैं कि जी हमें इंस्ट्रक्शन नहीं थी। मतलब आपका कहने का मकसद ये कि एफआईआर जो हुई है वो गलत हुई है? नहीं 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 नहीं, एफआईआर पे जो दफात लगनी चाहिए थी ना, वो दफात इन्होंने नहीं लगाई। जो इन्होंने एफआईआर में बताया गया ना, जो इन्होंने एफआईआर में बताया उस हिसाब से, या जो वहां पे कन्वेंशन में हुआ, उस मतन से जो कन्वेंशन में हुआ और जो इनका एफआईआर का मतन इन्होंने दिया, उस हिसाब से ये इन्होंने एफआईआर में दफात नहीं लगाई। अच्छा, चलें, ये हुकूमत पंजाब आपकी भी हुकूमत है जनाब, इसमें तो देखें वो खुद बेहतर जानते हैं। तो मोहम्मद बख्श सारड़ साहब की आपने बात सुनी, बातें ये हमेशा बड़ी दबंग करते हैं और जो दिल में होता है वही इनकी ज़बान पे होता है, तो यकीनन इनकी बातें जो है वो हुकूमत वक्त और जो लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सब सुनेंगे भी और उसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र भी करेंगे। अल्लाह।